آج ہم جس شخص کے بارے میں بات کریں گے انہوں نے 3 بر اعظم پر حکومت کی، 3 بر اعظم پر، اور وہ ایک واحد خلیفہ تھے جن کے دور میں کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا۔ ان کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کس پرکار سے کی جاتی ہے۔ جس تخت پہ انہوں نے حکومت کی تھی اس تخت پہ بنو امیہ کے مروان نے بھی 9 مہینے تک حکومت کی، اور پھر ان کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے 21 ایئرس 21 سال تک حکومت کی۔ پھر ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے 10 ایئرس تک 10 سال تک حکومت کی، اور سلیمان بن عبد الملک نے 2.5 ایئر تک حکومت کی۔ لیکن وہ سب نے سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ شریعت کو بھی قربان کر دیا حکومت کے لیے، اور عمر بن عبدالعزیز نے سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے لیے، اور بتائے کہ حکومت کس پرکار سے کی جاتی ہے۔ جب وہ گورنر تھے تو ان کے سامان 60 کیملز 60 اونٹ پہ جاتے تھے، اور جب وہ امیر المومنین بنے تو ایک بار عید کا سمے تھا اور ان کے 12 بچے تھے، تو ان کے بچے اپنی والدہ فاطمہ بنت عبد الملک سے کہے کہ ماں عید کا سمے ہے، سبھی لوگ نئے نئے کپڑے لے رہے ہیں، تو آپ بھی ابو سے کہہ کے ہمارے لیے نئے کپڑے دلا دیں۔ تو ان کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے میں کہوں گی۔ تو پھر جب عمر بن عبدالعزیز آئے تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ بچے کپڑے کے لیے بول رہے ہیں، سبھی لوگ نئے نئے کپڑے لے رہے ہیں تو عید کا سمے ہے، انہیں بھی کپڑے دلا دیں۔ تو پھر عمر نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم تو مشکل سے کھانے کا پیسہ نکالتے ہیں، ہم کپڑے کہاں سے لے کے دیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں جو 3 بر اعظم پر حکومت کرتے ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد فاطمہ بنت عبد الملک نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا کہ ایک کام کریں آپ اگلے مہینے کا تنخواہ ابھی ایڈوانس میں لے لیں، اور اس سے ہم بچوں کے لیے کپڑے خرید لیں گے، اور جو بھی ہمارا گھر کا خرچہ ہوگا میں گھر میں مزدوری کر کے وہ خرچہ نکال دوں گی۔ تو پھر عمر بن عبدالعزیز نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر وہ چلے گئے فائنانس منسٹر کے پاس اور انہیں بولے کہ مجھے اگلے مہینے کا تنخواہ ایڈوانس میں چاہیے، میں بعد میں چکتا کر دوں گا۔ تو منسٹر جو تھے انہوں نے ایک کاغذ لی اور قلم لیا اور ان کو دیا، اور بولے کہ آپ اس میں لکھیے کہ میں اگلے مہینے تک زندہ رہوں گا، کیا آپ کا گارنٹی ہے کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے؟ اس کے بعد عمر بنا کچھ کہے گھر آ گئے اور بولے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں نہیں خرید سکتا۔ پھر عید کا سمے تھا، سبھی لوگ ملنے آ رہے تھے عمر بن عبدالعزیز سے، تو ان کے بیٹے بھی آئے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا آج تو تم بہت دکھ ہو گئے کہ تمہارے باپ نے تمہیں کپڑے خرید کے نہیں دیا، سبھی کے باپ نے اسے کپڑے خرید کے دیا، تمہارے باپ تو امیر المومنین ہے پھر بھی تمہیں کپڑے خرید کے نہیں دیا۔ تو ان کے بیٹے نے کیا کہا، مجھے فخر ہے کہ آپ میرے والد ہیں، کم سے کم آپ نے تو مسلمانوں کے خزانے میں نظر نہیں ڈالا، کم سے کم آپ نے تو کسی بھی غریبوں کا حق نہیں مارا، آپ نے کسی کے بھی مال میں خیانت نہیں کی، مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے کہ آپ میرے والد ہیں۔ پھر جب وہ اپنی بیٹیوں سے ملنے گئے تو ان کی بیٹی جو تھی ہاتھ میں رومال لے کے منہ ڈھانک کے بات کر رہی تھی۔ تو پھر عمر بولے کہ ہاتھ کو نیچے کرو، منہ کو ڈھاکی ہوئی ہو۔ تو ان کی جو کنیز تھی، سرونٹ تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی نے آج روٹی اور پیاز کھایا ہے عید کے سمے میں۔ ان کی بیٹی امیر المومنین کی بیٹی ہے جو 3 بر اعظم کے حکمران ہیں۔ تو یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور بولے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں اچھے کپڑے لے کے نہیں دے سکتا، اور ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں اچھے کھانے نہیں کھلا سکتا، لیکن مجھے ڈر ہے تو وہ جہنم کی آگ سے ڈر ہے، کیونکہ ابھی میرا وقت، موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔
اور جب وہ بستر میں تھے تو بہت سارے اس کے رشتے دار لوگ ملنے آئے، تو ان کے سالے آئے تو دیکھے کہ ان کے جو کپڑے ہیں وہ گندے کپڑے ہیں، تو انہوں نے اپنے بہن فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا کہ بہت سارے لوگ ملنے آ رہے ہیں ان سے، تو ان کے کپڑے کو بدل دو۔ تو ان کی بہن نے بولا ٹھیک ہے میں بدل دوں گی۔ پھر نیکسٹ دن ان کے بھائی پھر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہی سیم کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو بولا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلنے کو، تم نے کپڑے کیوں نہیں بدلا؟ تو ان کی بہن نے فاطمہ نے کیا کہا کہ ان کے پاس ایک ہی جوڑی کپڑے ہیں۔ یہ ہے حکمران، 3 بر اعظم کے حکمران اور ایک ہی جوڑے کپڑے۔ اور پھر جب ان کو زہر دیے گئے اور ان کا قریب آ گیا تھا موت، انہوں نے راجہ بن حوا سے کیا کہا کہ میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتاری اور میں نے یہ دیکھا کہ ان کا جو چہرہ تھا وہ قبلہ سے ہٹ گیا تھا، الگ ہو گیا تھا، الگ ڈائریکشن میں گھوم گیا تھا، ان کا منہ پورا کالا ہو گیا تھا۔ وہ کون تھے؟ عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک۔ سلیمان بن عبد الملک تو تہجد گزار تھے اور ولید بن عبد الملک تو ہمیشہ تہجد میں 10 پارہ قرآن کی پڑھتے تھے۔ پھر بھی ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ اتیاچار کرتے تھے، ٹائرنٹس تھے، اوپریسرز کو پریشان کرتے تھے، حق کھاتے تھے۔ اور جب سلیمان بن عبد الملک کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو ان کا جو بدن ہلنے لگا، تو ان کے جو فرزند تھے، بچے تھے، وہ کہے کہ میرے والد زندہ ہے ابھی۔ تو پھر عمر نے کہا کہ زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب پہلے شروع ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا راجہ بن حوا سے کہ اگر میری موت آ جائے اور مجھے قبر میں اتارے جائے تو میرے کفن کو ہٹا کے دیکھنا کہ میری منہ کس طرف ہے۔ تو جب ان کی موت آ گئی، انہیں قبر میں اتارا جا رہا تھا، تو راجہ بن حوا نے ان کے کفن سے چہرہ دیکھا، تو یہ دیکھا کہ ان کے جو چہرے تھے وہ قبلہ کی طرف تھے اور ان کا چہرہ ایسا 14ویں چاند کی طرح روشن تھا۔